بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال غزوہ خیبر۔ ایک روایت میں آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں سن ہجری میں حج مبارک سے فارغ ہو کر جعفر طیار سے مجدہ مسلمان ہونے نجاشی کا سنا۔ پھر خبر صلح پارس کی پہنچی۔ اس کے بعد آپ نے خیبر کی طرف با-ارادہ جہاد کوچ فرمایا اور ماہ لشکر وہاں پہنچے، اور ادھر خیبر کے یہود بھی فوج کثیر لے کر مقابلہ کو آئے۔ جب لشکر دونوں طرف کا صف کشیدہ ہوا، تب ایک مرد مسلمان نے 7 آدمی یہودی جہنم رسید کیے اور پھر اس نے شہادت پائی۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلوا کر جنگ کا حکم صادر فرمایا، اور اس وقت حضرت علی کی آنکھوں میں شدید درد تھا۔ آن حضرت نے ان کے واسطے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ حرام ہوتے ہی حضرت علی شیر خدا اپنے تیز برق گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ سنتے یہودیوں نے آپ پر شدید حملہ کیا، اور شیر خدا حضرت علی نے ایک ہی حملہ میں بہت سے کافروں کو فی النار اور نفر کیا۔ اس عرصے میں ایک یہودی پہلوان رستم زماں لاف مارتا ہوا آیا، اور اس نے آتے ہی شیر خدا پر حملہ کیا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس کو ایک ایسا ہاتھ مارا کہ آپ کی تلوار سے وہ گھوڑے سمیت 2 ٹکڑوں میں کٹ گیا۔ کافروں نے یہ حال دیکھ کر ہزیمت اور شکست کھائی۔ پھر انہوں نے اپنے قلعہ میں پناہ لے لی۔ پس اس وقت حضرت علی مرتضیٰ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہی درہ خیبر کو پکڑ کر زور کرامت کا دکھایا، تو تمام قلعہ لرزنے لگا، زلزلہ سا پڑ گیا، اور خدا کے حکم سے دروازہ اکھڑ کر حصار اور فصیل کے پیچھے گرا۔ پھر تو لشکر اسلام بھی قلعہ میں داخل ہو گیا، اور وہاں مال و دولت بہت کچھ ہاتھ آیا۔ بہت یہودی قتل ہوئے، اور کثیر تعداد میں مرد و زن گرفتار ہوئے۔ بیان وفات آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ 8 تاریخ ذوالحجہ خاتم الانبیاء نے اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ عرفات میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آخری آیت لے کر حاضر ہوئے۔ ترجمہ یعنی آج کے دن کامل کیا میں نے دین تمہارا، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پھر میں راضی ہوا تمہارے دین اسلام سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید المرسلین نے جان لیا کہ اب سفر آخرت میرا بالکل قریب آ چکا ہے۔ اسی واسطے آپ بعد فراغت حج بیت اللہ کے اپنے آباء و اجداد کے مکانات دیکھنے گئے، اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہو کر آپ نے فرمایا، شاید دوسرے سال مکہ معظمہ میں آنا نہ ہوگا۔ یہ فرمان سن کر تمام صحابہ کرام گریہ وزاری میں مصروف ہوئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقام پر درد پیدا ہوا۔ چنانچہ 13 نمازیں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں پڑھی، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ الغرض ماہ صگر کو بروز بدھ کے میمونہ خاتون کے گھر میں، جو کہ زوجہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں،
اور بخار شروع ہوا، درد بہت زیادہ، شدت مرض کی وجہ سے سب ازواج مطہرات تیمارداری کے واسطے وہاں آئی۔ پھر وہاں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت میں سے کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر عائشہ خاتون کے حجرے میں تشریف لائے اور اپنا سر مبارک ان کے زانوں پر رکھ کر آپ نے آرام فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ، بدن مبارک آپ کا بہت گرم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم سے مفارقت کا دن بالکل قریب آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر سرد دل پر درد سے بھری۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، تم صبر شکر کرو، کیونکہ موت کا شربت ہر ایک نے چکھنا ہے۔ اور دوسرے دن جمعہ تھا۔ حضرت بلال سے اذان سن کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں با دقت تمام پہنچ کر فرمایا، مجھ میں بے وجہ ذوف کے طاقت نہیں، لہذا میری اجازت ہے کہ ابو بکر صدیق امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ یہ فرمان آپ کا سن کر تمام صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے فرمان سے امامت کرائی اور آپ نے ان کی اقتداء میں باشواری نماز ادا کی۔ اور پھر آپ نے چند امور کی وصیت فرمائی کہ اے میرے بھائیو، میں نے وحی الہی کے موافق سب نیک و بد سے آگاہ کیا۔ اب وقت میرا آخر پہنچا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، ہر کام نیک کاروبار کرتے رہنا اور اس کاروبار کو نہایت ہوشیاری سے میرے بعد کرنا۔ تمام صحابہ کرام اس گریہ زاری میں پھر ابو بکر صدیق نے دست بستہ ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آج کی رات ایک خواب میں نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس کو بیان کرو۔ انہوں نے کہا، یہ دیکھا کہ چادر عائشہ کے سر سے اڑ گئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعبیر اس خواب کی اس کے بیوہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا کہ عدل میرا ٹوٹ گیا۔ آن حضرت نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ وہ عدل میں ہی ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک ورق قرآن شریف کا ہوا پر اڑ گیا۔ فرمایا، آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عثمان ورق قرآن شریف کا عبارت میری روح ہے اور تن سے مراد ہوا ہوگی۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا اور وہ یہ ہے کہ میری ڈال ٹوٹ گئی۔ حضور نے فرمایا، سپر تیری میں تھا اور اس کا ٹوٹنا میری اس دار فانی سے جانا ہے۔ اس کے بعد حسنین نے کہا، یا جدی، میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک درخت بزرگ گر پڑا۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان کی، اے میرے فرزندو، وہ درخت میں ہوں، کیونکہ اس جہاں سے جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا، میرے گھر کا ستون گر پڑا۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان کی، اے عائشہ، جو عورت یہ خواب دیکھے تو مستقبل قریب میں اس کا شوہر ہی مرتا ہے۔ اور اس وقت سب صحابہ کرام، تمام بیبیاں اور سارے اہل بیت زارو زار روئے اور بہت ہی پریشان، مضطرب، بے قرار ہوئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، بیماری کی شدت مجھ پر بہت ہے۔ آپ لوگ بلال سے کہو کہ وہ سارے مدینہ میں اعلان کر دیں کہ صرف 2 روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ جس شخص کو دعویٰ مجھ پر کسی قسم کا ہو وہ آ کر مجھ سے وصول کر لے اور اپنا حق قیامت کے دن پر موقوف نہ رکھے۔ الغرض ایک مرد اکاشا نامی نے دعویٰ تازیانے کا کیا اور کہا، یا رسول اللہ، جنگ احد میں آپ کے ہاتھ سے میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کی عوض مجھے مل جائے۔ چنانچہ یہ سن کر
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے وہ کوڑا جو کہ 7 سیر وزنی تھا منگوایا، اور تمام لوگوں کو عکاشہ کے بدلہ لینے کا معلوم ہوا تو ہر ایک صحابہ کبار وغیرہ اس سے کہتے تھے کہ اے عکاشہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے ہمارے بدن پر 10 20 40 کوڑے مارو۔ اور چونکہ آن حضرت اس وقت شدید بیماری میں مبتلا ہے اور ان سے درگزر کرو، لیکن وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوا۔ آن حضرت نے فرمایا، عکاشہ کوڑا اپنے ہاتھ میں لے اور جتنا چاہے مار۔ آپ کے فرمان کے مطابق عکاشہ نے کوڑا اپنے ہاتھ میں لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگی پیٹھ پر کوڑا کھایا تھا اور آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیران اتار دیا۔ موجودہ حاضرین میں اس وقت ہزاروں قطار رو رہے تھے اور اپنی زبان سے کہتے جاتے تھے، عکاشہ تو نے آخر بات ہم سب کی نہیں مانی، چونکہ کفر از کفر کعبہ و خیر کجا مانند مسلمانی۔ چنانچہ عکاشہ پشت مبارک کے قریب آ کھڑا ہوا، پھر اس نے مور نبوت کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی، فوراً اس نے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر کوڑا ہاتھ سے پھینک کر آپ کے قدم مبارک پر گرا اور کہنے لگا، اے سید المرسلین، مجھ کمینے کو کیا طاقت ہے کہ آپ کے غلاموں کی پشت تک بھی کوڑا لے جا سکوں؟ میں کمینہ نالیک آپ کی درگاہ کا ہوں۔ میری پیٹھ پر جس روز تازیہ نہ لگا تھا میں نے اسی روز بخش دیا تھا۔ اب تو غرض میری یہی تھی کہ میں اس ہیلا سازی سے مور نبوت کی زیارت کروں اور پھر آتش دوزخ سے بے فکر رہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے عکاشہ زے نصیب، تیرے کے آگ دوزخ کی تجھ پر حرام ہوگی۔ پھر ربیع الاول دوسری تاریخ پیر کے روز اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا کہ آن حضرت کی خدمت میں جا کر ادب سے کھڑے رہنا اور بے اجازت ان کی جان کو قبض نہ کرنا۔ چنانچہ ملک الموت نے عرابی کی صورت مان کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آواز دی کہ میں اندر آنے کے واسطے اجازت چاہتا ہوں۔ اگرچہ ادب سے آواز آہستہ تھی تو بھی سب مکان گونج گئے۔ اس وقت فاطمہ نے کہا، اے عرابی، اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیہوشی طاری ہے اور وہ تکلیف سے بے چین ہے، لیکن اس نے نہ سنا اور وہ بار بار پکارتا رہا۔ آن حضرت کے کانوں میں آواز پہنچی تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی، پھر پوچھا، فاطمہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ایک عرابی ہاتھ میں تلوار لیے دروازہ پر چلاتا ہے اور گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے، اس سے ہر چند کہتی ہوں مگر وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر رسول خدا نے فرمایا، ہے فاطمہ، وہ عرابی نہیں، وہ پلا، وہ یہ شخص وہ ہے جو عورتوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم بنائے، تم اس کو اندر بلا لو۔ پھر ملک الموت نے آ کر سلام کیا اور نہایت مؤدبانہ طور سے کھڑا ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے میرے، تم پر میری زیارت کو آئے ہو یا جان قبض کرنے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کی جان قبض کرنے کو آیا ہوں، مگر آپ کے حکم سے آپ کی جان قبض کروں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، ابھی ٹھہرو، حضرت جبرائیل بھی آئیں گے۔ چنانچہ تھوڑی عرصے میں حضرت جبرائیل آ گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اخی جبرائیل، فرمان الہی تھا کہ میری عمر 90 سال کی ہوگی اور ابھی تو میری عمر کے صرف 63 سال گزرے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کے 27 سال معراج میں گزرے، اور کہا، حکم الہی یوں بھی ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا منظور کریں تو جتنی عمر چاہیں عنایت کر دوں۔ پھر آن حضرت نے پوچھا، مرضی الہی کس میں ہے؟
انہوں نے کہا مرضی الہی تو آپ کو جنت میں بلانے کی ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ سرد کی گئی ہے اور آپ کے واسطے جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، اور وہاں کے حور و غلمان آپ کے منتظر ہیں، اور وہ تمام اپنا بناؤ سنگار کر کے مستعد خدمت کے تیار ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا نے فرمایا میں راضی ہوں برضائے اللہ۔ پھر فرمایا کہ جبریل میرے جانے کے بعد تم اس دنیا میں آؤ گے یا نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بعد 10 بار دنیا میں آؤں گا، ہر ایک بار ایک چیز دنیا سے لے جاؤں گا۔ آن حضرت نے پوچھا وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اول تو یہ کہ ہر گور صبر دینا سے دنیا سے لے جاؤں گا، اور دوسری بار گور شرم، تیسری بار گور محبت، چوتھی بار گور عدل، پانچویں بار گور برکت، چھٹی بار گور سخاوت، ساتویں بار گور صداقت، اور 8ویں بار گور جلال، اور 9ویں بار گوہر علم، اور 10ویں بار برکت قرآن مجید کی لے جاؤں گا۔ بس یہ 10 چیزیں میں آپ کے بعد لینے آؤں گا۔ پھر اس کے بعد اثار قیامت ظاہر ہوں گے اور اسرافیل سور پھونکیں گے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرے ذمہ سونپ دو، اور پھر میں بروز قیامت اس کو واپس کر دوں گا۔ پھر آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا غسل میت کا کون دے گا، اور کفن کون پہنچائے گا، اور نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اور میں کہاں دفنایا جاؤں گا؟ یہ سن کر جبرائیل دربار الہی میں گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے اور آ کر بولے اللہ تعالیٰ کا یوں فرمان ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق امامت کرے، حضرت علی شیر خدا غسل دے اور کفن پہنائے، اور آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہو کر آرام فرمائے۔ پھر اس کے بعد آن حضرت نے وصیت فرمائی کہ اے میرے صحابیوں، حلال حرام میں فرق جاننا اور اپنے مال کی زکوٰۃ دینا اور فقیروں کو ان کے حق سے محروم نہ کرنا، اور زن و فرزند یتیم ہمسایہ پر شفقت کرنا اور ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ دینا۔ اس وقت سب حاضرین مجلس کا غم سے عجب حال تھا، مانند نقش دیوار ہو گئے تھے، خصوصاً حضرت فاطمہ۔ ان کو آن حضرت نے فرمایا اے جگر گوشہ میری رنج نہ کر، کیونکہ بعد 6 ماہ کے تم بھی میرے پاس آؤ گی۔ اس وقت خاتون جنت کو تسکین ہوئی۔ پھر حضرت پیغمبر خدا نے فرمایا اسرائیل اب اپنے کام میں مشغول ہو۔ چنانچہ ملک الموت نے اپنا ہاتھ حضور اکرم کے سینہ مبارک پر رکھا، پھر پیغمبر خدا نے ایک آہ بھری، پھر فرمایا اے ملک الموت مجھ کو ایذا پہنچی، میں نے جانا کہ پہاڑ میری چھاتی پر آ پڑا، اور پھر فرمایا میری امت کو بھی ایسی تکلیف ہوگی۔ اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی روح مبارک بڑی آسانی سے قبض کر رہا ہوں۔ پھر آن حضرت نے فرمایا اسرائیل جتنی سختی اور تکلیف جان کنی کے عالم میں ہے وہ تو مجھے ہی دے دے، لیکن میری امت کی جان قبض کرنے کے وقت ذرا ایذا نہ دینا، کیونکہ وہ بہت ہی ضعیف و کمزور ہے۔ تب ملک الموت نے عہد کیا جو کوئی آپ کی امت سے بعد نماز فریضہ کے آیت الکرسی پڑھے گا اس کی جان ایسی آسانی سے قبض کروں گا جیسے سوئے بچے کے منہ سے ماں اس کی چھاتی نکال لیتی ہے اور اس بچے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر حضرت خاتم النبیین نے آخری وصیت کی اے میرے صحابیوں، بدی اور گناہ کے کام مت کرنا اور اپنا آئینہ سینہ کو زنگ کینہ سے پاک رکھنا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے مودمانہ التماس کرتے ہوئے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آن حضرت نے اس کا جواب کچھ نہ دیا مگر اشارے کے واسطے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی کہ بعد 1 سال کے، کوئی سمجھا 1000 سال کے، اور کچھ لوگوں نے یہ حال تو معبود برحق کی جانتا ہے، کسی کو خبر نہیں۔ بس اتنے میں آن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان مبارک بے حق تسلیم کی اور تمام حاضرین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی دن تمام صحابہ اور اہل بیت وغیرہ کی جو غم سے کیفیت طاری ہوئی ممکن نہیں میں تحریر میں لا سکوں۔ کئی روز تک تمام صحابہ کرام عالم بیہوشی میں رہے۔ بہر صورت اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کے فرمانے سے حضرت علی نے غسل اور کفن پہنایا، جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار ہوا اور ملک کے آدمیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی اور زمین و آسمان کے فرشتوں میں نماز جنازہ پڑھی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا بے موافق وصیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت اور خلافت ابو بکر صدیق کو آئی۔